یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، میں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ان یعنی اپنے آباء و اجداد کی قسم کھائی، یعنی آباء و اجداد کی قسم کے الفاظ ہی زبان سے ادا نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4254۔ عقیل بن خالد اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ عقیل کی حدیث میں ہے میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا، نہ ان کی قسم کھائی اور نہ ایسی قسم کے الفاظ بولے، انہوں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4255۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ آگے یونس اور معمر کی روایت کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4256۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے میں پایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا سن رکھو، بلا شبہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ، جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4257۔ عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، ایوب، ولید بن کثیر، اسماعیل بن امیہ، ضحاک ابن ابی ذئب اور عبد الکریم، ان سب کے شاگردوں نے ان سے اور انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قصے کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4258۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، اور قریش اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4259۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف میں کہا لات کی قسم تو وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو وہ صدقہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4260۔ اوزاعی اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور معمر کی حدیث یونس کی حدیث کے مانند ہے، البتہ انہوں نے کہا تو وہ کچھ صدقہ کرے، اور اوزاعی کی حدیث میں ہے جس نے لات اور عزا کی قسم کھائی۔ ابو حسین مسلم یعنی مؤلف کتاب نے کہا یہ کلمہ آپ کے فرمان جو کہے آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو وہ صدقہ کرے، اسے امام زہری کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اور زہری رحمت اللہ علیہ کے تقریباً 90 کلمات یعنی جملے ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جید سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جن کے بیان کرنے میں اور کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4261۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتوں کی قسم نہ کھاؤ، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4262۔ غیلان بن جریر نے ابو بردہ سے،
اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا، ہم آپ سے سواری کے طلبگار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ کہا جتنی دیر اللہ نے چاہا ہم ٹھہرے، پھر آپ کے پاس اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمیں سفید کوہان والے 3 جوڑے اونٹ دینے کا حکم دیا۔ جب ہم چلے ہم نے کہا یا ہم نے ایک دوسرے سے کہا اللہ ہمیں برکت نہیں دے گا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی، پھر آپ نے ہمیں سواری دے دی۔ چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں سواری مہیا کی ہے، اور اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا اور پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4263۔ برید نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ سے ان کے لیے سواریاں مانگوں۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب وہ آپ کے ساتھ جیش العسرہ میں تھے اور اس سے مراد غزوہ تبوک ہے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے نبی میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں سواریاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کسی چیز پر سوار نہیں کروں گا، اور میں ایسے وقت آپ کے پاس گیا تھا کہ آپ غصے میں تھے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ آپ اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں غمگین واپس ہوا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں بتایا۔ میں نے ایک چھوٹی سی گھڑی ہی گزاری ہوگی کہ اچانک میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ پکار رہے تھے اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے انہیں جواب دیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 اکٹھے بندھے ہوئے اونٹ لے لو، یہ جوڑا اور یہ جوڑا بھی لے لو۔ 6 اونٹوں کی طرف اشارہ کیا جو آپ نے اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدے تھے، اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور کہو اللہ تعالیٰ، یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سواریاں مہیا کر رہے ہیں، ان پر سواری کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں انہیں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان پر سوار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس آدمی کے پاس جائے جس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی جب میں نے آپ سے تمہارے لیے سوال کیا تھا، اور پہلی مرتبہ آپ کے منع کرنے اور اس کے بعد مجھے عطا کرنے کی بات بھی سنی تھی۔ مبادا تم سمجھو کہ میں نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا اللہ کی قسم آپ ہمارے نزدیک سچے ہیں، اور جو آپ کو پسند ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے چند لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور آپ کے انکار کرنے کے بعد عطا کرنے کے بارے میں خود سنا تھا۔ انہوں نے بالکل وہی بات کی جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو بتائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4264۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم بن عاصم سے، اور انہوں نے زہدم جرمی سے روایت کی۔ ایوب نے کہا ابو قلابہ کی حدیث کی نسبت مجھے قاسم کی حدیث زیادہ یاد ہے۔ انہوں یعنی زہدم نے کہا ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے اپنا دسترخوان منگوایا جس پر مرغی کا گوشت تھا۔ اتنے میں بنو تیم اللہ میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، وہ سرخ رنگ کا موالی جیسا شخص تھا، تو انہوں نے اس سے کہا آؤ۔ وہ ہچکچایا تو انہوں نے کہا آؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرغی کے گوشت میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آدمی نے کہا میں نے اسے کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا جس سے مجھے اس سے گھن آئی، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے گوشت کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اس پر انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اس کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اشعریوں کے ایک گروہ کے ساتھ تھا،
ہم آپ سے سواریوں کے طلبگار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا، اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس پر میں تمہیں سوار کر دوں۔ جتنا اللہ نے چاہا ہم رکے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں سے چھینے ہوئے اونٹ جو آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید لیے تھے لائے گئے، تو آپ نے ہمیں بلوایا۔ آپ نے ہمیں سفید کوہان والے 5 یا 6 اونٹ دینے کا حکم دیا۔ کہا جب ہم چلے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا غالباً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم سے غافل کر دیا، ہمیں برکت نہ دی جائے گی۔ چنانچہ ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں سواریاں لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، پھر آپ نے ہمیں سواریاں دے دی ہیں، تو اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی مشیت سے میں جب بھی کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں پھر اس کے علاوہ کسی اور کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے، اور قسم کا کفارہ ادا کر کے اس کا بندھن کھول دیتا ہوں۔ تم جاؤ، تمہیں اللہ عز و جل نے سوار کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4265۔ عبد الوہاب ثقفی نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم تمیمی سے، اور انہوں نے زہتم جرمی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جرم کے قبیلے اور اشعریوں کے درمیان محبت و اخوت کا رشتہ تھا۔ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہیں کھانا پیش کیا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا، آگے اسی کے ہم معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4266۔ اسماعیل بن الیہ، سفیان اور وہیب سب نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم سے، اور انہوں نے زہدم جرمی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ان سب نے حماد بن زید کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4267۔ مطر وراق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں زہدم جرمی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا، وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، انہوں نے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس یعنی اپنی قسم کو نہیں بھولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4268۔ جریر نے ہمیں سلیمان تیمی سے خبر دی، انہوں نے ضرب بن نقیر قیسی سے، انہوں نے زہدم سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں، اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سفید کوہان والے 3 جوڑے اونٹ بھیجے تو ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو آپ کی قسم کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا، پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4269۔ معتمر نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہمیں ابو سلیل یعنی زریب نے زہدم سے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم پیدل تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم آپ سے سواریاں حاصل کرنا چاہتے تھے، آگے اسی طرح ہے جس طرح جریر کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4270۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی رات کی تاریکی گہرے ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، پھر اپنے گھر لوٹا تو اس نے بچوں کو سویا ہوا پایا، اس کی بیوی اس کے پاس کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ بچوں کے سو جانے کی وجہ سے کھانا نہیں کھائے گا، پھر اسے دوسرا خیال آیا تو اس نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کر لے
اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4271۔ امام مالک نے سہیل بن ابی صالح سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4272۔ عبدالعزیز بن مطلب نے سہیل بن ابی صالح سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4273۔ سلیمان بن بلال نے مجھے سہیل سے اسی سند کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے ہم معنی حدیث ان الفاظ میں بیان کی، اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4274۔ جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے غلام کی قیمت یا غلام کی قیمت کا کچھ حصہ ادا کرنے کے لیے خرچے کا سوال کیا، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے میری زرہ اور سر کے خود کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ یہ خرچہ تمہیں دے دیں۔ کہا وہ اس پر راضی نہ ہوا تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر وہ آدمی اس بات پر راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی اور کام کو اللہ عز و جل کے تقوی کے زیادہ قریب دیکھا تو وہ تقوی والا کام کرے تو میں اپنی قسم نہ توڑتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4275۔ شعبہ نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کو ترک کر دے اور کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4276۔ اعمش نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم طائی سے، اور انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کی قسم کھائے پھر اسے بہتر کام دیکھے تو وہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہی کام کرے جو بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4277۔ شیبانی نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم طائی سے، اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ یہی فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4278۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان کے پاس ایک آدمی 100 درہم مانگنے کے لیے آیا تھا، یعنی غلام کی قیمت میں سے 200 درہم کم تھے۔ انہوں نے کہا تو مجھ سے صرف 100 درہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس سے بہتر کام دیکھا تو وہ وہی کرے جو بہتر ہے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4279۔ بحث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی اور کہا ہمیں سماک بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے تمیم بن طرفہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا اور یہ اضافہ کیا میرے وظیفے میں سے 400 درہم تمہارے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4280۔ شیبان بن فروخ نے کہا ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی، کہا
ہمیں حسن نے حدیث سنائی، کہا ہمیں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبد الرحمن بن سمرہ تم خود امارت کی درخواست مت کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں بن مانگے ملے گی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دو اور وہی اختیار کرو جو بہتر ہے۔ امام مسلم کے شاگرد ابو احمد جلودی نے کہا ہمیں ابو عباس ما سرجسی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شیبان بن فروخ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں جریر بن حازم نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4281۔ یونس، منصور، حمید، سماک بن عطیہ، ہشام بن حسان، معتمر کے والد سلیمان ترخان اور قتادہ، ان سب نے حسن سے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی، اور معتمر کی اپنے والد سلیمان ترخان سے روایت کردہ حدیث میں امارت والی بات کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4282۔ یحییٰ بن یحییٰ اور عمر الناقد نے ہمیں حدیث بیان کی، یحییٰ نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے عبداللہ بن ابی صالح سے خبر دی، اور عمر نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے حدیث بیان کی، ہمیں عبداللہ بن ابی صالح نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قسم اسی بات پر ہوگی جس پر تمہارا ساتھی یعنی قسم لینے والا تمہاری تصدیق کرے گا، اور عمر نے کہا جس کی تصدیق تمہارا ساتھی کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4283۔ یزید بن ہارون نے حشیم سے، انہوں نے عباد بن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم حلف لینے والے کی نیت کے مطابق ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4284۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا واللہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا تو ان میں سے ہر بیوی حاملہ ہوگی، اور ہر بیوی ایک شہسوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ایک کے سوا ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی، اور اس نے بھی ادھورے یعنی ناقص الخلقت بچے کو جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان میں سے ہر بیوی شہسوار بچے کو جنم دیتی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4285۔ ہشام بن حجیر نے طاووس سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا واللہ آج رات میں 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب ایک ایک بچے کو جنم دیں گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ان سے ان کے کسی ساتھی یا فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیں، انہوں نے نہ کہا، انہیں بھلا دیا گیا، ان کی عورتوں میں سے ایک عورت کے سوا کسی نے بچے کو جنم نہ دیا، اس نے بھی ادھورے بچے کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی، اور یہ قسم ان کی ضرورت اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کی تکمیل کا سبب بھی بن جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4286۔ سفیان نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند یا اسی کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4287۔ طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا آج رات میں 70 عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا، ان میں سے ہر عورت یعنی بیوی یا کنیز ایک بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ان سے کہا گیا انشاءاللہ کہیے، انہوں نے نہ کہا یا انہیں بھلا دیا گیا، وہ ان کے پاس گئے
تو ان میں سے صرف ایک عورت نے آدھے انسان کو جنم دیا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی اور یہ قسم ان کے دل کی حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4288۔ ورقہ نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا آج رات میں 90 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر عورت ایک شہسوار بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا انشاءاللہ کہیں۔ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ وہ ان سب کے پاس گئے تو ان میں سے ایک عورت کے سوا کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی آدھے بچے کو جنم دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4289۔ موسیٰ بن عقبہ نے ابو زناد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا ان میں سے ہر ایک کے حمل میں ایسا بچہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4290۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے چند حدیث بیان کی، ان میں سے یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کسی کا اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنی قسم پر اصرار کرنا اس کے لیے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کے لیے اللہ کا مقرر کردہ کفارہ دے اور اسے توڑ کر درست کام کرے اور گھر والوں کو آرام پہنچائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4291۔ یحییٰ بن سعید قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4292۔ ابو اسامہ، عبد الوہاب ثقفی، حفص بن غیاث اور شعبہ ان سب نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ ان میں سے حفص نے کہا یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو اسامہ اور ثقفی کی حدیث میں ایک رات اعتکاف کرنے کا تذکرہ ہے اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا دن کے اعتکاف کی نظر مانی۔ حفص کی حدیث میں دن یا رات کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4293۔ جریر بن حازم نے ہمیں حدیث سنائی کہ ایوب نے انہیں حدیث بیان کی، انہیں نافع نے حدیث سنائی، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ اس وقت طائف سے لوٹنے کے بعد جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک دن مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ایک دن کا اعتکاف کرو۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خمس سے ایک لونڈی عطا فرمائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدیوں کو آزاد کیا تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آوازیں سنی، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ اس لونڈی کے پاس جاؤ اور اسے آزاد کر دو۔ یہ حنین کا موقع تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4294۔ معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کے اعتکاف کی نظر کے متعلق پوچھا۔
جو انہوں نے جاہلیت میں مانی تھی۔ پھر جریر بن حازم کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4295۔ حماد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ پھر انہوں نے ایوب سے جریر بن حازم اور معمر کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4296۔ ایوب اور محمد بن اسحاق دونوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نظر کے بارے میں یہی حدیث بیان کی، اور ان دونوں کی حدیث میں ایک دن کے اعتکاف کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4297۔ ابو عوانہ نے فراس سے، انہوں نے ابو صالح زکوان سے، اور انہوں نے ابو عمر زادان سے روایت کی، اور انہوں نے ابو عمر زازان سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں آیا جبکہ انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ کہا انہوں نے زمین سے لکڑی یا کوئی چیز پکڑی اور کہا اس میں اتنا بھی اجر نہیں جو اس کے برابر ہو، اس کے سوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اسے زد و کوب کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرے، یعنی اس حکم کو ماننے کا اجر ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4298۔ شعبہ نے ہمیں فراس سے باقی ماندہ صاحب کا سند سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کی پشت پر ضرب کا نشان دیکھا تو اس سے کہا میں نے تمہیں دکھ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم آزاد ہو۔ کہا پھر انہوں نے زمین سے کوئی چیز پکڑی اور کہا میرے لیے اس میں اتنا بھی اجر نہیں ہے جو اس کے برابر ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جس نے اپنے غلام کو حد لگانے کے لیے ایسے کام پر مارا جو اس نے نہیں کیا یا اسے تماچہ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4299۔ وکیع اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے فراس سے، شعبہ اور ابو عوانہ کی سند کے ساتھ روایت کی۔ ابن مہدی نے اپنی حدیث میں حد کا ذکر کیا ہے اور وکیع کی حدیث میں ہے جس نے اپنے غلام کو تماچہ مارا، انہوں نے حد کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4300۔ معاویہ بن سوید بن مقرن سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے غلام کو تماچہ مارا اور بھاگ گیا، پھر میں ظہر سے تھوڑی دیر پہلے آیا اور اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے اسے اور مجھے بلایا، پھر غلام سے کہا اس سے پورا بدلہ لو، تو اس نے معاف کر دیا۔ پھر انہوں یعنی میرے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم بنی مقرن کے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے کسی نے اسے تماچہ مار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ لوگوں نے کہا ان کے پاس اس کے علاوہ اور خادم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فی الحال اس سے خدمت لیں، جب اس سے بے نیاز ہو جائیں یعنی دوسرا انتظام ہو جائے تو اس کا راستہ چھوڑ دیں، یعنی اسے آزاد کر دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4301۔ ابن ادریس نے ہمیں حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے ہلال بن یساف سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک بوڑھے نے جلدی کی اور اپنے خادم کو تماچہ دے مارا تو حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تمہیں اس کے شریف چہرے کے سوا اور کوئی جگہ نہ ملی؟ میں نے اپنے آپ کو مقرن کے بیٹوں میں سے 7واں بیٹا پایا، ہمارے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اسے تماچہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کر دینے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4302۔ ہلال بن یساف سے روایت ہے ہم کپڑا بیچتے تھے، سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ایک لونڈی وہاں نکلی اور اس نے ہم میں سے کسی کو کوئی بات کہی تو اس نے لونڈی کو تماچہ مارا، سوید رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، پھر بیان کیا اسی طرح جیسے اوپر گزرا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4303۔ عبد الصمد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا مجھ سے محمد بن منقدر نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا شعبہ۔ تو محمد نے کہا مجھے ابو شعبہ عراقی یعنی مولا سوید بن مقرن نے سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ان کی لونڈی کو کسی انسان نے تھپڑ مارا، تو سوید رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چہرہ حرمت والا ہوتا ہے؟ اور کہا میں نے خود کو اور میں اپنے بھائیوں میں ساتواں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھا، اور ہمارے پاس سوائے ایک کے کوئی اور خادم نہ تھا، ہم میں سے کسی نے عمدن اسے تماچا مار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4304۔ وہب بن جریر نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی کہ محمد بن منقدر نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آگے عبد الصمد کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4305۔ عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک تیمی سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو۔ میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا، کہا جب وہ کہنے والے میرے قریب پہنچے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ فرما رہے تھے ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ کہا میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا ابو مسعود جان لو، اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اس کی نسبت اللہ تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ کہا تو میں نے کہا اس کے بعد میں کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4306۔ جریر، سفیان اور ابو عوانہ سب نے اعمش سے عبد الواحد کی سابقہ سند کے ساتھ اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر جریر کی حدیث میں ہے آپ کی ہیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4307۔ ابو معاویہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو، اس پر تمہارا جتنا اختیار ہے اس کی نسبت تم پر اللہ زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جھلساتی یا تمہیں آگ چھوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4308۔ ابن ابی عدی نے شعبہ سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اس نے اعوذ باللہ یعنی میں تمہاری مار سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہنا شروع کر دیا، تو وہ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو پائے اور اسے مارتے رہے، پھر اس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے جتنا تم اس پر رکھتے ہو۔ کہا تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4309۔ محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے اسی سند کے ساتھ خبر دی اور انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4310۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں فضیل بن غزوان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی نعم سے سنا، کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی اسے قیامت کے دن حد لگائی جائے گی الا یہ کہ وہ غلام ویسا ہو جیسا اس نے کہا ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4311۔ وکیع اور اسحاق بن یوسف ازرق دونوں نے فضیل بن غزوان سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور ان دونوں کی حدیث میں ہے میں نے ابو القاسم نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4312۔ وکیع نے کہا ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم ربضہ کے مقام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے گزرے، ان کی جسم پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ہی چادر تھی، تو ہم نے کہا ابو ذر اگر آپ ان دونوں چادروں کو اکٹھا کر لیتے تو یہ ایک حلہ بن جاتا۔ انہوں نے کہا میرے اور میرے کسی مسلمان بھائی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اس کی ماں عجمی تھی، میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے آر دلائی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میری شکایت کر دی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت کی عادت موجود ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کے ماں اور باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے، وہ چاہے کنیز زادے ہوں یا غلام زادے تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تم انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور ان پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ ڈالو جو ان کے بس سے باہر ہو، اگر ان پر مشکل کام کی ذمہ داری ڈالو تو ان کی اعانت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4313۔ زہیر، ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ زہیر اور ابو معاویہ کی حدیث میں آپ کے فرمان تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے کے بعد یہ اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی بڑھاپے کی اس گھڑی کے باوجود بھی جاہلیت کی عادت باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو معاویہ کی روایت میں ہے ہاں تمہارے بڑھاپے کی اس گھڑی کے باوجود بھی۔ عیسیٰ کی حدیث میں ہے اگر وہ اس پر ایسی ذمہ داری ڈال دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو بہتر ہے اسے پیش دے، یعنی غلام پر ظلم کے گناہ سے بچ جائے۔ زہیر کی حدیث میں ہے تو اس کام میں اس کی اعانت کرے۔ ابو معاویہ کی حدیث میں وہ اسے بیچ دے اور وہ اس کی اعانت کرے کے الفاظ نہیں ہیں، اور ان کی حدیث آپ کے فرمان اس پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جو اس کے بس سے باہر ہو پر ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4314۔ واصل احدب نے معرور بن سوید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر آدھا حلہ تھا اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کا آدھا حلہ تھا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، کہا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انہوں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا اور اسے اس کی ماں کے عجمی ہونے کی بنا پر آر دلائی۔ کہا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کی خو ہے، وہ تمہارے بھائی اور خدمت گزار ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اسی کھانے میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤ جو ان کے بس سے باہر ہو، اور اگر تم ان کے ذمے لگاؤ تو اس پر ان کی اعانت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4315۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا طعام اور لباس غلام کا حق ہے، اور اس پر کام کی اتنی ذمہ داری نہ ڈالی جائے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4316۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے پھر اس کے سامنے پیش کرے اور اسی نے آگ کی تپش اور دھواں برداشت کیا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ غلام بھی اس کے ساتھ کھائے، اور اگر کھانا بہت سے لوگوں نے کھا لیا ہو یعنی کم ہو تو اس کے ہاتھ میں 1 یا 2 لقمے ضرور دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4317۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اچھی طرح اللہ کی بندگی کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4318۔ عبید اللہ اور اسامہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4319۔ ابو طاہر اور حرملہ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح ذمہ داریاں نبھانے والے کسی کے مملوک یعنی غلام کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اللہ کی راہ میں جہاد، حج اور اپنی والدہ کی خدمت جیسے کام نہ ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں مروں تو غلام ہوں۔ سعید بن مسیب نے کہا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی وفات تک ان کے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی بنا پر حج نہیں کرتے تھے۔ ابو طاہر نے اپنی حدیث میں اچھی طرح ذمہ داریاں نبھانے والا عبد یعنی غلام کہا، مملوک نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4320۔ ابو صفوان اموی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، انہوں نے ہمیں یہ بات پہنچی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4321۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام اللہ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ کہا میں نے یہ حدیث کعب کو سنائی تو کعب نے کہا نہ اس غلام کا حساب ہوگا نہ ہی کم مال والے مومن کا حساب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4322۔ جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4323۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غلام کا اس حال میں فوت ہو جانا کیا خوب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اپنے آقا کی خدمت اچھے طریقے سے کر رہا تھا، اس کے لیے کیا خوب ہے یہ زندگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4324۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جائیں گے اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ وہ اتنا ہی آزاد رہے گا جتنا پہلے ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4325۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی پوری آزادی اس پر لازم ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4326۔ جریر بن حازم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور شریک کو اس کا حصہ ادا کر کے غلام اس کی طرف سے آزاد کیا جائے گا، ورنہ وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4327۔ لیث بن سعد، یحییٰ بن سعید، ایوب، اسماعیل بن امیہ، ابن ابی ذئب
اور اسامہ بن زید سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ ایوب اور یحییٰ بن سعید کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور اگر اس کے پاس مال نہیں تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا۔ اور انہی دونوں نے یہ جملہ کہا، اور ان دونوں یعنی ایوب اور یحییٰ نے یہ بھی کہا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے یا نافع نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ اور لیث بن سعد کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کی روایت میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4328۔ عمرو نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان مشترک غلام کو آزاد کیا تو کمی بیشی کے بغیر اس کے مال میں سے غلام کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی، پھر اگر وہ خوشحال ہوا تو وہ اس کے مال سے اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4329۔ زہری نے سالم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا باقی حصہ بھی اس کے مال سے آزاد ہوگا، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4330۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نہیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے دو آدمیوں کے مشترکہ غلام کے بارے میں جن میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے فرمایا، وہ دوسرے کا ضامن ہے، یعنی کہ اس کے حصے کی قیمت اسے مل جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4331۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا، جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو وہ اسی کے مال سے پورا آزاد ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4332۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نہیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی پوری آزادی اسی کے مال کے ذریعے سے ہوگی، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو کسی جبری مشقت میں ڈالے بغیر اس غلام سے بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لیے کام کروایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4333۔ علی بن مسہر، محمد بن بشر اور عیسیٰ بن یونس سب نے ابن ابی عروبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور عیسیٰ کی حدیث میں ہے، اسے کسی مشقت میں ڈالے بغیر اس شخص کے حصے کی ادائیگی کے لیے کام لیا جائے گا جس نے آزاد نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4334۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو محلب سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلام آزاد کیے اور اس کے پاس ان کے سوا اور کوئی مال نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور 3 گروپوں میں تقسیم کیا، پھر ان کے درمیان قرعہ ڈالا، اس کے بعد 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام ہی برقرار رکھا، اور آپ نے اسے سردنش کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4335۔ حماد اور عبد الوہاب ثقفی دونوں نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ حماد کی حدیث ابن علیہ کی حدیث کی طرح ہے، اور ثقفی کی حدیث میں ہے، انصار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت وصیت کی اور 6 غلام آزاد کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4336۔ یزید بن زرع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن علیہ
اور حماد کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4337۔ حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انصار میں سے ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کو آزاد قرار دیا۔ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ اسے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم میں خرید لیا تو آپ نے وہ رقم اس آدمی کے حوالے کر دی۔ عمر نے کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے وہ قبطی غلام تھا، یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے پہلے سال فوت ہوا۔ اپنی موت کے بعد غلام کو آزاد کرنے والے کو 1/3 سے زیادہ ترکے میں وصیت کا اختیار ہی نہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4338۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، عمرو بن دینار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انصار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کے آزاد ہونے کی وصیت کی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فروخت کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے ابن نحام نے خریدا، وہ قبطی غلام تھا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے پہلے سال فوت ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4339۔ لیث بن سعد نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدبر یعنی مالک کی موت کے بعد آزاد ہونے والے غلام کے بارے میں عمرو بن دینار سے روایت کردہ حماد کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4340۔ عبد المجید بن سہیل اور حسین بن ذکوان معلم نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح مطر بن تہمان البراق نے عطا بن ابی رباح، ابو زبیر اور عمرو بن دینار سے روایت کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدبر کی بیع کے بارے میں حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی عطا، ابو زبیر اور عمرو نے کہا، انہوں یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی ہم معنی روایت کی جو حماد اور ابن عیینہ نے عمرو سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4341۔